من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی السخاء۔ سخاوت جو ایک صفت حمیدہ ہے، اس کے بارے میں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے، منقول ہے کہ سخاوت کتنا عمدہ صفت ہے۔ سخی کی اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ میں کیا عظمت اور شان ہے، اور سخاوت پر اللہ تبارک و تعالی بندے کو کیسے نوازتے ہیں، اس کے متعلق امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ باب قائم فرمایا ہے۔ اس میں روایت ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کی، قالت فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہ لیس لی من شیء الا ما دخل علی الزبیر افاوتی، بے شک شان یہ کہ نہیں ہے میرے لیے کوئی چیز مگر وہ چیز جو داخل ہو وہ علی الزبیر، مجھ پر زبیر، افا اوتی کیا پس دے دوں میں، قالا نعم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، لا توقی فیوقع علیک، نہ روک بس روک دیا جائے گا تجھ پر، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ اس کو نہ روکیں ورنہ آپ پر بھی روک دیا جائے گا۔ آپ ذخیرہ نہ کریں، اور جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پر شدت اور اس پر سختی نہ کریں، اور اس کو جو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دیا ہے اس کو نہ روکیں ورنہ جو رزق کا مادہ ہے وہ تجھ سے روک دیا جائے گا۔ اب اس میں پتہ چلتا ہے کہ عورت کو خاوند کے مال میں سے صدقہ کرنے کی اجازت ہے، چونکہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ زبیر کی، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، تو یہ فرما رہی ہیں کہ میرے پاس اور تو کچھ ہے نہیں، وہی ہے جو میرا خاوند زبیر وہ لے کر کے آتے ہیں، وہ مجھ پر داخل ہوتے ہیں، وہی چیز ہے الا ما دخل علی الزبیر، اگر وہ جو داخل ہوتے ہیں مجھ پر زبیر، یعنی جو وہ میرا خاوند شوہر زبیر وہ گھر میں لے آتے ہیں وہی چیز ہوتی ہے، اس کے علاوہ میری اپنی ذاتی کوئی چیز نہیں ہے، تو کیا میں خاوند کی کمائی سے، خاوند کی لائی ہوئی چیز سے جو وہ گھر میں ہماری ضروریات کے لیے لاتے ہیں دیتے ہیں، کیا اس میں سے میں فاوتی دے سکتی ہوں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا نعم، جی ہاں، کہ تو نہ روک ورنہ تجھ پر روک دیا جائے گا۔ اور اس طریقے سے فرمایا لا توسی فیوسی علیک، گن گن کے نہ رکھ ورنہ تجھے بھی گن گن کے دیا جائے گا، یا دوسرے کو دیتے ہوئے گن گن کے نہ دے ورنہ تجھے بھی پھر گن گن کے حساب کے ساتھ دیا جائے گا۔ جب تم اللہ کے راستے میں بے حساب خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی بھی تمہیں بے حساب عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو یہ فرمانا ہے کہ نہ روک ورنہ تجھ پہ روک دیا جائے گا، اس میں رہنمائی اور دلالت ہے صدقہ کرنے پر خاوند کے مال سے مطلقاً، برابر ہے کہ ہو خاوند کے حکم سے یا خاوند کے حکم کے بغیر۔ اگلا جملہ محشی نے ایک نقل کیا ہے کہ بعض علماء جو بیوی کو خاوند کے مال سے بغیر اس کی اجازت کے خرچ کرنے کی اجازت نہیں دیتے، تو انہوں نے اس حدیث کا مطلب بیان کیا کہ اس وقت اہل حجاز کا عرف یہی تھا کہ جو کچھ خاوند عورت کو لا کے دیتا
تو اس کی طرف سے عورت کو اجازت ہوتی کہ وہ جس طریقے سے مناسب سمجھے اس کو خرچ کرے۔ تو اس عرف کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اگر کسی علاقے میں یہی عرف ہو کہ مہمان کو، سائل کو اور مناسب جہاں عورت سمجھے، خاوند کی طرف سے اس کو اجازت ہو ان چیزوں کی، ان پیسوں کی جو گھر کے اندر خاوند کی لائی ہوئی کمائی ہوئی چیزیں ہوں یا نقدی ہو، کہ اس میں سے عورت مجاز ہو مناسب جگہ پر سائل کو دینا، مہمان کی مہمان نوازی کرنا، تو اگر اس کی اجازت ہو، عرف ایسا ہو، تو پھر یہی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اور اگر جہاں عرف ایسا نہ ہو تو وہاں پھر اجازت کے ساتھ تو جائز ہے، اجازت کے بغیر عورت کے لیے جائز اور مناسب نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سخی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے اور لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے، اور کنجوس بندہ، بخیل بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے اور لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، البتہ جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ والجاہل سخی، ایسا بندہ جو بہت بڑا عالم عابد نہ ہو، عبادتیں اور علم زیادہ نہ رکھتا ہو، لیکن اللہ کے راستے میں سخاوت کرتا ہو، احب الی اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالی کو زیادہ پسند اور محبوب ہے، من عابد بخیل، اس صوفی عبادت گزار سے جو کنجوس اور بخیل ہو۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی البخل، کہ بخل کی مذمت کے بارے میں، بخل کی برائی اور بخل کے صفت سیئہ ہونے کے بارے میں، کہ یہ ایک گندی صفت ہے جو مسلمان میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے یہ باب قائم کیا ہے۔ اس میں روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی، فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دو صفتیں مومن میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، ایک کنجوسی اور دوسری بد اخلاقی۔ ایک طرف بندے کے اندر صفت ایمان ہو اور اس کے ساتھ بخل کی صفت جمع ہو جائے، یا ایک طرف بندے کے اندر صفت ایمان ہو اور اس کے اندر بد اخلاقی والی صفت جمع ہو جائے، یہ دو صفتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یوں دو صفتیں مومن کے اندر جمع نہیں ہو سکتی۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ایک ہی مومن کے اندر کنجوسی بھی ہو اور بد اخلاقی بھی ہو، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ یا تو ان میں سے کوئی ایک ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، اور یا پھر یہ دونوں اکٹھے کسی ایک مومن میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اور بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ ایمان والے میں یہ دو صفتیں جمع نہیں ہو سکتی، یعنی ایسی نہیں ہو سکتی کہ اس کا لازمہ بن جائیں اور اس سے جدا ہی نہ ہوں، بس وہ زندگی ساری موت تک بخل میں گزار دے یا بد اخلاقی میں گزار دے، یہ نہیں۔ ہاں اگر کبھی اس سے بخل ہو جائے گا تو اس کا مداوع سخاوت سے کر لے گا، ابھی اگر کبھی اس سے بد اخلاقی ہو جائے گی تو اس کا مداوع حسن اخلاق سے کر لے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی یہ دونوں صفتیں اس کے اندر اس طریقے سے لازم ہو جائیں کہ وہ اس سے جدا ہی نہ ہوں۔
ایک مطلب اور بھی علماء نے بیان کیا جو حاشیے میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ یہ کہ اگر کسی مومن کے اندر ان صفتوں میں سے کوئی ہوگی، بخل یا بد اخلاقی، تو مومن ان میں سے کسی پر بھی خوش نہیں ہوگا۔ مثلا کسی میں اگر صفت کنجوسی کی ہے تو وہ اپنی اس بری صفت کو برا سمجھتا ہوگا کہ یار میرے اندر یہ مصیبت ہے کہ مجھے مال سے بڑا پیار ہے، بخل ہے، بہت سارے دین کے مواقع آتے ہیں خرچ کرنے کے، لیکن میرا ہاتھ رک جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے کہے گا کہ یار فلاں فلاں جگہ پر میرے سے بولنے میں بد اخلاقی ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ گندی صفت ہے، میرے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی اگر یہ اول تو ہوں گی نہیں، اگر ہوں گی تو ان کے اوپر وہ خوش اور راضی نہیں ہوگا، یعنی رضا کے ساتھ، اس کی خوشی کے ساتھ یہ دونوں اس میں جمع نہیں ہو سکتی۔ بعض علماء نے اس کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ کمال ایمان اور بخل اور کمال ایمان اور بد اخلاقی یہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک ہے نفس ایمان، کسی نہ کسی کمزور درجے کا ایمان، وہ تو جمع ہو سکتا ہے، لیکن بخل اور کنجوسی کے ساتھ اور بد اخلاقی کے ساتھ کمال ایمان جمع نہیں ہو سکتا۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا يدخل الجنت خب ولا بخیل ولا منان، کہ فرمایا یہ تین صفتوں والے بندے یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ نمبر ایک خبن، دھوکے باز، نمبر دو بخیل، نمبر تین احسان جتلانے والا۔ یہ تین بندے جن کے اندر یہ صفتیں ہوں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ مطلب ہے کہ دخول اولی نہیں ہو سکتا، دخول بلا حساب کتاب نہیں ہو سکتا، اور یا پھر مطلب ہے کہ پہلے ان صفات سے اس کو خالی کیا جائے گا، ان گندی صفتوں کو اس سے دور کیا جائے گا، چاہے وہ کسی کی سفارش سے یا اللہ کی رحمت سے یا پھر جہنم کی بٹھی سے، ان صفتوں کو دور کیا جائے گا جو بری صفتیں ہیں، اس کے بعد جنت میں داخلہ ہوگا۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، المومن غر کریم، مومن سیدھا سادہ شریف ہوتا ہے، والفاجر خب لعیم، اور فاجر فاسق گناہگار یا کافر، چونکہ یہاں فاجر مطلق ہے تو فجور کا اعلیٰ درجہ المطلق اذا یطلق یراد بہ الفرد الکامل، تو وہ کافر ہے۔ خب لعیم، دھوکے باز اور کمینہ ہوتا ہے، گھٹیا حرکتوں والا ہوتا ہے۔ باب ما جاء فی النفقۃ علی الاہل، اپنے گھر والوں پر جن کی ذمہ داری اللہ نے کسی بندے پر ان کے نان و نفقے کی رکھی ہے، ان کی پالنے پولنے کا اللہ نے ذریعہ اس کو بنا لیا ہے، تو ان پر خرچ کرنے کے بارے میں جو فضیلت ہے اس کے متعلق امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ نفقۃ الرجل علی اہلہ صدقۃ، کہ آدمی کا اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے۔ یہاں تو لفظ صرف صدقہ آیا، بعض حدیثوں میں افضل ترین صدقہ، کہ سب سے اعلیٰ، سب سے اولا، سب سے افضل ترین صدقہ جو ہے وہ آدمی کا حلال کما کر کے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، روز حلال روزی سے ان کے پیٹ کو پالنا بھرنا، یہ افضل ترین صدقہ بعض حدیثوں میں اس کو فرمایا گیا ہے۔
اگلی حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ بے شک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل الدینار دینار، سب سے فضیلت والی اشرفی وہ اشرفی ہے ينفقہ الرجل علی عیالہ، جس کو بندہ خرچ کرتا ہے اپنے اہل و عیال پر، بدینار و دینار ينفق الرجل، اور وہ اشرفی ہے جو خرچ کرتا ہے اس کو آدمی علی دابتہ فی سبیل اللہ، اپنی سواری پر اللہ کے راستے میں، جیسے آج کل تعلیم کا راستہ ہے، تبلیغ کا راستہ ہے، جہاد کا راستہ ہے، اور وہ دینار و شرفی ہے جو خرچ کرتا ہے اس کو آدمی اپنے ساتھیوں پر اللہ کے راستے میں۔ فرمایا ابو قلابہ نے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 موقعوں پر خرچ کرنے کو افضل ترین فرمایا ہے، ان میں سے پہلا نمبر اپنی عیال کو دیا ہے۔ اپنی سواری پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اپنے ساتھیوں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ان دونوں کو بعد میں شمار کیا، اور اپنے اہل و عیال بیوی بچوں پر خرچ کرنا اپنے گھر ہی میں رہتے ہوئے اس کو پہلے نمبر پر شمار کیا ہے۔ تو ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ بدا کی عیال کے ساتھ پھر فرمایا یا رجل اعظم اجرا، کون سا آدمی زیادہ عظمت والا ہے اجر و ثواب کے، من رجل، اس آدمی کے مقابلے میں جو خرچ کرتا ہے اپنی عیال پر، ينفق علی عیال لہو، جو اس کے لیے صغار، چھوٹے بچے ہیں، تو ایسا بندہ جو ہے یعفہم اللہ بھی، اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے ان کو عفو درگزر عطا فرماتے ہیں، وَيُغْنِيهِمُ اللَّهُ بِهِ، اور اللہ پاک اس کی وجہ سے ان کو غنا عطا فرماتے ہیں۔ ایک تو عفت مل جاتی ہے اور دوسرا غنا۔ مثلا کوئی بندہ جب اپنے بیوی بچوں پر اچھے انداز سے خرچ کرتا ہے تو ایک تو بیوی بچوں کو عفت مل جاتی ہے کہ وہ تنگی معاش کی وجہ سے کسی کے سامنے اپنے آپ کو رسوا نہیں کرتے، اور اپنی عزت کو داؤ پر لگانے کا موقع ان کے لیے نہیں آتا، بلکہ ان کو اس سرپرست کے کھلے خرچ کی وجہ سے عفت رہتی ہے، وہ محفوظ اور بچے رہتے ہیں کئی ساری مصیبتوں اور خرابیوں سے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو غنی کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو محتاج نہیں کرتے، تو اس سے ان کو غنا بھی نصیب ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ سب سے زیادہ عظمت والا اجر و ثواب اس شخص کا ہے جو اپنے عیال پر، اپنے بچوں پر، جو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں، ان پر خرچ کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ پاک ان کو عفت عطا فرماتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ پاک ان کو غنا نصیب فرماتے ہیں۔ آگے اس چیز کے بارے میں باب ہے جو مہمان نوازی، ضیافت، اور پھر مہمان نوازی کی آخری مقدار جو ہے وہ کتنی ہے، کہ ایک بندہ کسی کے پاس مہمان بنے تو کتنے دنوں تک اس کو مہمان کی حیثیت سے رکھنا چاہیے، اور اس کے بعد وہ گویا گھر والوں کا ایک فرد ہے، پھر اس کی جو مہمان کی وجہ سے جو حقوق ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں جب اکٹھا وہ ان کے پاس رہائش رکھے، تو وہ کتنے دن ہے، تو بھی آئے گا حدیث میں کہ 3 دن۔ فرمایا اس چیز کے بارے میں یہ باب ہے ما جاء فی الضیافہ، جو مہمان نوازی کے بارے میں آیا، بغایت الضیافت، کم ہوگا، اور مہمان نوازی کی انتہا کتنی ہے، آخر مہمان نوازی زیادہ سے زیادہ کتنے دنوں تک ہوتی ہے، بندہ مہمان رہے۔ ابو شریح عدوی سے روایت ہے انہو قال، بے شک انہوں نے فرمایا ابصرت عینایا، دیکھا میری دونوں آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وسامعتہ اذنایا، اور سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے دونوں کانوں نے، حین تکلم، جس وقت کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے تھے، کلام فرما رہے تھے، قال، اپنے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر،
وہ شخص جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، فل یکرم ضیفہ، بس چاہیے کہ وہ عزت و اکرام کرے اپنے مہمان کا، وہ اپنے مہمان کا عزت اور اکرام کرے، جائزت ہو، اس کا عطیہ، اس کو جو کھانے پینے کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اس کو دے، تحفہ گفٹ بھی ہو سکتا ہے، اور جائزت ہو، الجائزہ کا معنی العطا ہوتا ہے، فل یکرم ضیفہ اعطاہ تحفہ تن، یعنی دے اس کو عذر گفٹ و تحفے کے، یعنی یتکلف له فی الاول یوما و لیلہ، کہ پہلے ایک دن اور ایک رات پورے تکلف سے جتنے کر سکتا ہے اس کے لیے کھانے پینے میں، رہائش میں، سہولیات میں کوشش کرے، ولا یقتصر علی العہد والمعتاد، اور جو اس زمانے اور عادت عرف کے مطابق مہمان کے لیے کچھ کیا جاتا ہو اس میں کمی نہ کرے، اس میں کوتاہی نہ کرے۔ اللہ، قالو، صحابہ نے عرض کیا، وما جائزتہ، فرمایا اس کا جائزہ، اس کا گفٹ، اس کا تحفہ کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ایک دن اور ایک رات، راوی کہتے ہیں اور ضیافت 3 دن ہوتی ہے، وما کان بعد ذلک، پھر جو اس کے بعد ہوگا وہ پھر کیا ہے، گفٹ نہیں ہوگا، تو مہمان نوازی نہیں ہوگی، بس وہ صدقہ ہوگا، یعنی خرچ کرنے والا اب گویا اپنی طرف سے احسان تبرع کر رہا ہے، جو مہمان کا حق تھا وہ 3 دن تک پورا ہو گیا۔ ومن کانا یوم باللہ، اور وہ شخص ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، فل یقل خیرہ، بس چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے، او لیسکت، یا پھر خاموش ہی رہے۔ حضرت ابو شریح قابی، پہلا تھا ابو شریح عدوی، اب یہ ہے ابو شریح قابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، الضیافۃ ثلاثۃ ایام، مہمان نوازی ضیافت 3 دن ہوتی ہے، اور جائزہ، تحفہ، گفٹ، یعنی تکلف کرنا، وہ 1 دن اور 1 رات ہوتا ہے، ما انفق علیہ بعد ذلک، جو خرچ کرتا ہے اس پر اس 3 دن کے بعد، فہو صدقہ، پس وہ صدقہ ہے، بھلا یحل له ان یسوی عنده حتی یحرجہ، اور نہیں حلال واسطے اس مہمان کے یہ کہ ٹھہرے اس کے پاس حتیٰ کہ تنگ کر دے اس کو، یعنی کوئی بندہ کسی کے پاس اس انداز سے مہمان بن کے قیام نہ کرے جس سے میزبان کو حرج اور تنگی آئے، تو فرمایا ولا یحل له، اور نہیں حلال واسطے اس مہمان کے ان یسویہ، یہ کہ ٹھہرے، مسوا اور ٹھہراؤ اور پڑا ہو کرے، اندہ، میزبان کے پاس، حتیٰ یحرجہ، یہاں تک کہ اس کو حرج اور تنگی میں ڈال دے۔ اب کتاب والا کہتا ہے یہ جو جملہ ہے لا یحل له ان یسوی عنده حتى یحرجہ، اس کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں معنی اس کے قول لن یسوی عنده کا، آئے الضیف، یعنی مہمان، لا یقیم عنده، نہ ٹھہرے اس میزبان کے پاس، حتى یستد علی صاحب المنزل والحرج، یہاں تک کہ وہ تنگی کر دے منزل گھر والے پر، والحرج، حرج کیا ہے؟ ہوا الضیق، وہ تنگی ہے، سوائے اس کا قول حتی یحرجہ، یقول حتی یضیق علیہ، یہاں تک کہ وہ اس پر تنگی کر دے، یہ مطلب ہے۔ اللہ اکبر۔ باب ما جاء، باب ہے اس چیز کے بارے میں جو آیا ہے ساز و کوشش کرنا، یعنی اس پر احسان کرنے کی، بھلائی کرنے کی کوشش کرنا، الارملہ، بیوہ عورت، اور یتیم، یعنی بیوہ عورت ہے یا یتیم ہے، ان کے تعامن میں، ان کی مدد میں، ان کے ساتھ احسان سلوک، اچھا برتاؤ کرنے میں، اس بارے میں سعی و کوشش کرنے کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے، اس کے متعلق امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ باب قائم کیا۔ صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یرفعہ، کہ وہ اس کو مرفوع کر کے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے بیان کرتے ہیں کہ آقا کا ارشاد ہے، اس کو مرفوع حدیث کہتے ہیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہ کی جائے صحابی تک بات ہو تو اس کو موقوف کہتے ہیں، تو فرمایا مرفوع کرتے ہیں وہ اس کو طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے،
فرمایا السائی علی الارملۃ، وہ بندہ جو کوشش محنت مجاہدہ کرنے والا ہوتا ہے بیوہ عورت پر، یعنی اس کے تعاون مدد کرنے پر، اس کی ضروریات کو پورا کرنے پر، والمسکین اور مسکینوں کی ضرورت کو پورا کرنے پر، تو اس بندے کی شان یہ ہے کل مجاہد فی سبیل اللہ، اس آدمی کی مثل ہے جو جہاد کرنے والا ہو اللہ کے راستے میں، یا فرمایا اس آدمی کی مثل ہے جو دن کو روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے۔ جیسے دن کو روزہ رکھنے والا، رات کو قیام کرنے والا 24 گھنٹے نیکی میں شمار ہوتے ہیں، تو ایسے ہی جو بندہ بیوہ، یتیم، مسکین، ان کی خدمت، ان کا تعاون، ان کے ساتھ بھلائی کرنے میں لگا ہوا ہے، محنت مشقت کر رہا ہے، سعی کوشش کر رہا ہے، تو اس کو بھی ایسے مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح اور دن کے سائم رات کے قائم کی طرح اس کو ثواب ملتا ہے۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جو اسی اوپر والی حدیث کے بالکل مثل ہے۔ باب ما جاء فی طلاقۃ الوجہ و حسن البشر، کہ بندہ دوسرے مسلمان بھائی سے یا اپنے اعزاء اقارب رشتہ داروں سے، اپنے گھر والوں سے خوش چہرہ، ہنستے مسکراتے چہرے سے اور خوش طبی سے ان سے ملاقات کرے۔ جب بھی کوئی مسلمان بھائی سامنے آئے، کسی مسلمان بھائن سے مسلمان عورت کی ملاقات ہو تو منہ ٹیڑھا کر کے ناشکری کی حالت میں اور اس طریقے سے اظہار ناپسندیدگی اور اعراض کی حالت میں نہ ملے، بلکہ ایسے ملے جیسے کوئی انتہائی اس کے لیے مشتاق تھا، خوش تھا، اس کے انتظار میں تھا، جیسے وہ بندہ جو ملنے والا ایسے ملے جیسے سابقہ کوئی پرانی جان پہچان تھی، اور جیسے کوئی بچھڑا ہوا ملتا ہے تو بڑی اوجی خوش ہو کے اور سینہ چوڑا کر کے چہرے پر کیا ہے خوشی کے آثار اس طریقے سے ملتا ہے، تو اس کے جو فضائل ہیں اور اس کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اجر و ثواب ملتا ہے اس کو بیان فرمایا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ باب اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر بھلائی صدقہ ہے، کل معروف صدقہ، کوئی بندہ کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے، اچھا بولتا ہے، اچھے اخلاق، اچھے اعمال، کوئی بھی نیکی ہے تو وہ صدقہ ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ، اور بے شک نیکی میں سے ہے، ان تلقا اخاک، یہ کہ تو ملاقات کرے اپنے بھائی سے، بوجہ طلق، خوش چہرے کے ساتھ، وَأَن تُفْرِغَ مِن دَلْوِكَ، اور یہ کہ ڈال دے تو اپنے ڈول سے، فی اناء اخیک، اپنے بھائی کے ڈول میں، اس کے برتن میں۔ جیسے پرانے زمانے میں پانی بھرنے جاتے تھے دور، جنہیں گھروں سے، دیہاتوں سے، آبادیوں سے باہر، تو اب ظاہر ہے ہر بندے کو پانی کی ضرورت ہے، تو پانی میں سے اس کے پانی میں کچھ ڈال دے۔ یا آج کل چائے کا کپ سامنے آیا، جوس کا، دودھ کا گلاس سامنے آیا، سالن کی پلیٹ سامنے آئی، تو جو آپ کے لیے ہے آپ اس میں سے تھوڑا سا اپنے ساتھ والی کے پلیٹ میں، گلاس میں، برتن میں ڈال دیں، چائے کے کپ میں تھوڑی سی اپنی چائے میں سے ڈال دیں، تو وہ اس حدیث پر عمل کرنے کا ایک طریقہ اور نمونہ ہے۔ تو اس کو معروف میں شمار کیا گیا ہے، اور معروف صدقہ ہے، تو اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ باب ما جاء فی الصدق والکذب، جھوٹ اور سچائی، کہ جھوٹ کا کتنا نحوست ہے اور کتنا اس پر جرم ہے، کتنا اس پر گناہ ہے، کتنا وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے، اور سچائی کیسی محبوب صفت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو پسندیدہ صفت ہے، اور اس پر کتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، علیکم بالصدق، لازم ہے تم پر سچائی، کہ کسی حال میں بھی تمہاری زبان سے جھوٹ نہ نکلے، ہر حال میں تم پر سچائی، سچ بولنا لازم ہے۔ فإن الصدق یہدی البر، بس بے شک سچائی بندے کی رہنمائی کرتی ہے نیکی کی طرف، وإن البر یہدی الجنہ، اور بے شک نیکی بندے کی رہنمائی کرتی ہے جنت کی طرف،
وما یزال الرجل، اور ہمیشہ رہتا ہے آدمی، یصدق کو وہ سچ ہی بولتا رہتا ہے، ویتحرز صدق، اور سچ ہی کو ڈھونڈتا رہتا ہے، اسی کا ارادہ قصد اسی کی طلب میں لگا رہتا ہے، حتی یکتب عند اللہ، یہاں تک کہ لکھ دیا جاتا ہے وہ اللہ کے نزدیک صدیقاً، صدیق سچوں میں۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، اور بچو تم جھوٹ سے، فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي الْفُجُورَ، بے شک جھوٹ بندے کی رہنمائی کرتا ہے، لے جاتا ہے گناہ کی طرف، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي النَّارَ، اور بے شک گناہ بندوں کو لے جاتا ہے جہنم کی آگ کی طرف، وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ، اور ہمیشہ رہتا ہے بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ، اور جھوٹ کا ارادہ اور جھوٹ کو تلاش کرتا رہتا ہے، حتیٰ یکتب، یہاں تک کہ لکھ دیا جاتا ہے عند اللہ کذاباً، اللہ کے کاغذوں میں بھی جھوٹا، خدا کے یہاں بھی اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، اذا کذب العبد، جب جھوٹ بولتا ہے بندہ، تباعد عنہ الملک میلا، تو دور ہو جاتے ہیں اس سے رحمت کے فرشتے ایک میل، من نتن ما جاء به، اس چیز کی بدبو سے جس کو وہ آیا، یعنی جو اس نے جھوٹ بولا، اس جھوٹ کی بدبو اتنا ہوتی ہے کہ ایک میل کی مسافت رحمت کے فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ باب ما جاء فی الفحش، باب ہے اس چیز کے بارے میں جو آیا بد گوئی، بد زبانی، کہ فحش گوئی ہر وقت سیریس میں ہو تب بھی، مذاق مزاح میں ہو تب بھی، فحش گندی باتیں منہ سے نکالنا، تو اس کی مذمت کے بارے میں اور ان کی نحوست کے بارے میں اور آخرت کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے اس کے نقصان کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے یہ باب قائم کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما کان الفحش فی شیء، نہیں ہوتی بے حیائی و بد زبانی کسی بھی چیز میں، الا شانہ، مگر اس کو عیب دار کر دیتی ہے، جس میں یہ پائی جائے گی وہ اس کو عیب دار کر دے گی۔ وما کان الحیاء فی شیء، اور نہیں ہوتا شرم و حیا کسی چیز میں، الا زانہ، مگر وہ اس کو مزین و خوبصورت بنا دیتا ہے۔ حیا ایسی چیز ہے جہاں بھی ہوگی وہ اس کو خوبصورت اور زینت والا بنا دے گا، اور بے حیائی و فحش کوئی ایسی چیز ہے جہاں بھی ہوگی وہ اس کو عیب دار بنا دے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو تم میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھے ہیں، تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو تم میں سے اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھے ہیں۔ ولم یکن نبی، اور نہیں تھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاحشن، بدگوئی کرنے والے، ولا متفاحشن، اور نہ تکلفن بدگوئی کرنے والے۔ بسا اوقات مجلس میں بیٹھے ہو نا، ایک بندے کی فطرت میں بدگوئی نہیں ہوتی، لیکن مجلس میں دوستوں کو ہنسانے کے لیے، مجلس کو گرمانے کے لیے، مجلس کے اندر شغل میلہ لگانے کے لیے ایسی ایسی باتیں کرے گا، سارے لوٹ پوٹ ہو جائیں گے، پیٹ پکڑ کو ادھر پڑا ہوگا کو ادھر پڑا ہوگا، اور وہ ہوگا درمیان میں باتیں کر رہا ہوگا بے حیائی والی، تو یہ ہے تکلفن، بے حیائی کی باتیں کرنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاحش بھی نہیں تھے اور متفاحش بھی نہیں تھے، نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کلام اور اپنے افعال میں عادتاً جھوٹ بولتے تھے، اپنا بے حیائی کی بات کرتے تھے، اور نہ ہی تکلفاً ایسا کرتے تھے متفاحش، ٹھیک ہے، تو دونوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منفی ہیں۔ باب ما جاء فی اللعنت، لعنت یعنی بعد عن رحمت اللہ، ایک مال ہے، جانور ہیں، کپڑا ہے، کسی بھی چیز نے ایسی تیسی کی، تیرے اوپر لعنت ہے، لعنتی، یہ جو لعنت لعنت ہے یہ مومن کی زبان پر اچھا نہیں لگتا۔ ابھی آپ کے سامنے حدیث آ رہی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو آپ نے زاد الطالبین میں پڑھی ہے کہ مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، خصوصاً کثرت سے لعنت، بات بات پہ لعنت، جیسے عورتیں بہت ساری اپنے بچوں کو بھی بات بات پہ وہ اس طرح کا جملہ بول دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ باب ما جاء فی اللعنت،
لعنت یعنی بعد عن رحمت اللہ۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تلاعنوا بلعنت اللہ ولا بغضبہ، نہ ایک دوسرے کو تم لعنت کرو اللہ کی لعنت کے ساتھ، یعنی یہ کہو تیرے اوپر خدا کی لعنت، تیرے اوپر خدا کی لعنت، تیرے اوپر خدا کا غضب، ایسا نہ کہو۔ یہ مطلب ہے لا تلاعنوا بلعنت اللہ، یعنی ایک دوسرے پر لعنت کی بد دعا نہ کرو، اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا نہ کرو، اللہ کے غضب کی بد دعا نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ ہاں البتہ یعنی یہ نہ کرو لعنت بد دعا، البتہ بری اوصاف پر، مثلا کفر پر لعنت ہے، شرک پر لعنت ہے، جھوٹ پر لعنت ہے، اس طرح کی اوصاف کے لحاظ سے یوں کہنا یہ جائز ہے۔ تو فرمایا کہ ولا بالنار، ایسے ہی ایک دوسرے کے لیے جہنم کی آگ کی بد دعا بھی نہ کرو، جہنمیاں اور تو جہنم میں جلے، اس طرح کی باتیں بھی نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اگلی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرماتے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہے تو مومن بالطعان، زیادہ تان کرنے والا، لوگوں کو تانے مارنے والا، تیرا ناک ایسا، تیرا پیٹ ایسا، تیری آنکھ ایسی، تیری چمڑی ایسی، تیری قد ایسی، نکٹھی پتلی موٹی، تیرا خاندان ایسا، تم پشتو والے، تم سریکی، تم پنجابی، تم فلاں، اس طرح کی یعنی مختلف قسم کی جو انسان کی رسوائی کا ذریعہ اور اس کو ناپسندیدہ باتوں سے یاد کرنا، تو یہ تان جو ہے کسی میں عیب تلاش کرنا، تان و تشنیع کرنا، ایسا مومن نہیں ہوتا، یہ مومن کی شجان شان نہیں، وللعان، اور اس طریقے سے لعنت ملامت یہ بھی مومن کی شجان شان نہیں ہے، وللفاحش، اور بدگوئی، وللبزی، اور بیہودہ باتیں، یہ مومن کی شجان شان نہیں ہے۔ ساری چیزوں میں فرمایا کہ مومن کی شجان شان نہیں ہے۔ بعض نے فاحش کو فعل کے ساتھ جوڑا، یہ بے حیائی والے کام، اور بذی کو قول کے ساتھ جوڑا کہ بے حیائی والی باتیں، یہ دونوں مومن کی شجان شان نہیں ہے۔ اگر روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، ان رجلا، بے شک کسی آدمی نے، لعن الریح، لعنت کی ہوا پر، ایسے نا ہوا بڑی تیز ہے، کپڑا اڑا لیا، ادھر ہو گیا، تیری ہوا کو گالیاں دے دی، مکھی آ کے بیٹھی اس کو 2 گالیاں دے دی، مچھر تنگ کر رہا ہے اس کو 10 گالیاں دے دی، اس طریقے سے یہ بات، تو اس بندے نے ہوا کو گالی دے دی۔ کوئی بندہ تھا اللہ کا اور تھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقال، حضور نے فرمایا لا تنر ریحا، ہوا کو لعنت ملامت نہ کر، فإنها مامورہ، بس بے شک وہ تو حکم کی پابند ہے، جیسا اللہ کا اس کو حکم ہوتا ہے وہ تو ویسے چلتی ہے، تو وہ اپنی مرضی تھوڑی کرتی ہے۔ وإنه من لعن شيئا، اور اگلی بات حضور نے فرما دی، سن لے، جو بندہ کسی ایسی چیز کو لعنت کرتا ہے، لیس لہ بأہل، جو اس لعنت کی اہل و حقدار نہیں ہوتی، راجعت اللعنت علیہ، تو لعنت پھر لعنت